بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ چلیے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 15۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا۔ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ اور وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمرے میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سے جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں ملتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونگی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئی کہ کہیں آ جا نہ سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت ہالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا، میلو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہو چکا ہے، یہ تو اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا گیا۔ اب چلو۔
میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پر بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹہ لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی۔ حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجرہ سود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا۔ پھر غار ہیرا وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ و بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی ہے، اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسماء کے باعث سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کیپی پیلس جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی۔ وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں پر سے پرس لٹکاتی تاکہ چھینے نہ جا سکے۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹرپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے 2-4 افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلپ کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر۔ دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کے ان دونوں کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھی۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا، آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹکھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔
तुम में से फिर कोई टॉप किपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। एक दफ़ा फिर सोच ले, लिख कर दे दूँ, वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कतरे होते हैं ना? डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ उसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर उन्हें देखने लगा था। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कीपी पैलेस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहर तो खरीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट कर मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पर आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया। टॉप कीपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बना कर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली थी। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वह एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो उनके साथ बाहर निकला। टॉप कीपी सराय के सामने वो सब्जा जार पे साथ साथ चल रहे थे। हया दरमियान में थी और वो दोनों उसके अतराफ में। जहान, ये टॉप कीपी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली उमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचका कर बोला। मैं बताती हूँ। टॉप कीपी का टॉप दरअसल उर्दू वाला तोप ही है। जैसे तकसीम टॉक्सिम बना है वैसे ही तोप टॉप बन गया है। कीपी कहते हैं गेट को, सराय हो गया महल। तोप कीपी सराय बना कैनन गेट प्लेस। आई एम ए जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा हुआ था। टॉप कीपी पैलेस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सुरमई अजीम शान किला नुमा महल, जहाँ ख़ास कमरों के पहरेदार गूंगे थे, बहरे हुआ करते थे ताकि राज महल से बाहर ना निकले, और जिसके कोन नुमा मीनार शहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम विरसा और असासे, चीनी पोर्सलिन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिलाकर खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 केरात के जवाहरात से मज़ीद सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खेरा करते थे। ये मनहूस गार्ड हमारे सर पे ना खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ ही लेती। डीजे उन आंखें चुंधिया देने वाले कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पवेलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मुतबर्रकात थे। वो एक ऊंचा हॉल था। मुनकिश दर दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंद व बाला सतून। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफतन एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबरुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छुरी थी, भूरी सी छुरी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके उसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। उसकी सुकड़ कर पड़ती आंखें पूरी खुल गई, लब भी नीमवा हो गए। लम्हे भर बाद वो दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर उसे इधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है? रियली? उसने बेयकीनी से पलकें झपकी। मगर ये उनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिर कर हर जाविये से उसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता उनके पास आ खड़ा हुआ था।
اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تمہارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کے طرف لپک رہی تھی۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعجب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہے نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والا اشیاء ہے۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لے، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کیپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پرزمردہ سی لگنے لگی تھی۔ اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈوم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کیپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے پر چوکور چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا تھا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا سا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں الگ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالی، پھر نگل لی۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی لیکن تب وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنی چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنگ میٹ کے استعمال کرتی تھی۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ
وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بیوک ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی، اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کندھے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوک ادا والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوک ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی، بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ ذہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی باتیں کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورینٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورینٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا جہان سکندر۔ وہ ہلکائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہو گئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کیپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرا کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرا کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔
وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو، وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا، وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا، اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراریں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں شیشے در سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جو بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پزمردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقط سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں درار پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈروم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا بتا رہی تھی۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ چلیے، ایپیسوڈ 15 ختم ہوئی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔